اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ بالخصوص قائد اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ، استاذ گرامی وقار حضرت مولانا حافظ قاری عبدالمجید مدنی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کا موقع ہے، آپ حضرات عید الفطر کی نماز ادا کرنے آئے، سلام کا جواب محبت سے دیجئے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا نہ لگے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ مسلمان ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے، آپ کو تر و تازہ رہنا چاہیے، حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں یہ موقع بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں آج کے اس یوم سعید اور یوم الجائزہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آپ نے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور فخر موجودات و فخر معجزات علیہ افضل الصلوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود حضوری کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مولا کریم کی توفیق سے ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور صدقات و خیرات بھی کیے۔ پورا مہینہ خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے کے بعد میں آج خوشی منا رہے ہیں اور نماز عید الفطر عیدگاہ پنچ کے اندر ادا کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے اور بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا كان يوم الفطر وقفت الملائکۃ علی افواہ الطرق۔ حضور فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راستوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ فنادوا، تو وہ ندا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو آواز دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اغدوا یا معشر المسلمین الی رب کریم۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اے گروہ مسلمانہ، اے مسلمانوں کے گروہ، آج تم صبح تڑکے نکل جاؤ، صبح جلدی نکل جاؤ۔ کہاں نکل جاؤ؟ الی رب کریم، اس رب کی جانب جو کرم کرنے والا ہے، اس رب کی جانب نکل جاؤ جو رحم فرمانے والا ہے۔ یمن بالخیر، جو تمہیں خیر سے نوازے گا، ویثیب علیہ الجزیل، اور تمہیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ندا ہوتی ہے فرشتوں کی۔ صبح سویرے وہ فرشتے
فرشتے بندوں کو آواز دیتے ہیں، مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں، اور یہ آواز بھی کیوں جاتی ہے؟ فرشتوں کی زبانیں ان لوگوں سے کہا جاتا ہے لقد امرتم بصیام النہار فصمتم، کہ تمہیں دن کے روزے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لقد امرتم بصیام النہار فصمتم، کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، تم نے روزے رکھے۔ وَأُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا تھا تو تم نے رات کا قیام کیا۔ یعنی دو چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، دن کے روزے کا ذکر کرتے ہیں اور رات کے قیام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا روزہ بھی بڑا عظیم ہے، دن کا روزہ بڑی عظیم چیز ہے اور رات کا قیام بھی بڑی عظیم چیز ہے۔ آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آج ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ یہ عید کا دن جہاں خوشی کا دن ہے وہیں محاسبے کا دن بھی ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم نے روزے رکھے ہیں اور پورے روزے رکھے ہیں اور رات کا قیام کیا ہے اور مکمل قیام کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، اور نماز تراویح کے اندر جو قرآن پاک سننے سنانے کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس قانون پہ عمل کیا ہے، یا ہم صرف سورہ تراویح پڑھتے رہے ہیں اور نماز تراویح کا صرف مذاق بناتے رہے ہیں، 10-20 منٹ میں اٹھک بیٹھک لگا کر کے ہم اپنے آپ کو سبکدوش سمجھتے رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، نماز تراویح کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک سنا جائے، سنایا جائے، تاکہ قرآن پاک کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور اس کا پیغام جو ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور نے 2-3 دن نماز تراویح ادا کی تھی، اس کے بعد حضور مسجد میں نہیں آئے تھے، اس کے بعد حضور نے اس کی پابندی نہیں کی، لیکن صحابہ کرام پابندی سے پڑھتے رہے، منتشر طریقے سے پڑھتے رہے، الگ الگ طریقے سے پڑھتے رہے، حضور کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آ گیا، ان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام منتشر طریقے سے پڑھتے رہے۔ جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ منتشر طریقے سے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، تو عمر فاروق نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد نے فرمایا کہ آج کے بعد منتشر طریقے سے نماز تراویح ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ میں ایک قانون بنا رہا ہوں، ایک حافظ قرآن کو میں مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں، وہ قرآن پاک سنائیں گے اور سارے صحابہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت ابی ابن کعب جو اقرأ صحابہ تھے، سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، انہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا اور سارے صحابہ نے ان کے ابتدا میں قرآن پاک سنا۔ آئے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تراویح تو کوئی چیز نہیں ہے، تراویح کوئی چیز نہیں ہے، حضور نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی حضور نے پابندی نہیں کی۔ ارے حضور نے پابندی نہیں کی، اب حضور سراپا رحمتیں، حضور نے ہمارا خیال کیا کہ کہیں ان پر لازم نہ قرار دے دی جائے تو حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے، لیکن کیا صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دی تھی؟ حضور کے زمانے میں جب حضور نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو صحابہ پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ ابوبکر صدیق کے زمانے میں پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ یقیناً پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق کے زمانے میں بھی پڑھ رہے تھے، منتشر طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق نے اکٹھا کر دیا، ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور جب یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھنے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے جو میں نے رائج کیا ہے کہ ایک مصلی پر ایک حافظ قرآن کھڑے ہیں، وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں اور سارے صحابہ ان کے ابتدا میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ نے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امام بھی آپ نے اصلاح کرے، ائمہ بھی آپ نے اصلاح کرے، عوام بھی آپ نے اصلاح کرے، اور وہ ظالم امام اپنے آپ کو اس روش سے باز رکھے جو جناب والا لوگوں کو یرغمال بنا کر کے اور سورہ تراویح کے نام پر وہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اور 20، 25، 30 منٹ میں نماز کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح اور عشاء کے 4 فرض اور وتر اور اس کے بیچ میں جو سنن اور نوافل ہیں، کیا 35 منٹ میں یا 25 منٹ میں 30 منٹ میں ادا ہو جاتے ہیں؟ نہیں ادا ہو سکتے۔ قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے، رکوع سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اور نماز کے ارکان بھی ادا کیے جاتے ہیں، تعدیل ارکان بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی
صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے. انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا کر کے سلام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے میرے صحابی, سلام کا جواب میں نے دے دیا, تم جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ صحابی نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں. وہ صحابی چلے جاتے ہیں, دوبارہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ, لوٹ جاؤ, واپس چلے جاؤ, نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سلامتی ہو. حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تم واپس چلے جاؤ, نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ 3 مرتبہ صحابی نماز ادا کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. حضور فرما رہے تم نے نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جیسی جانتا تھا ویسی پڑھ لی ہے, اب آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی مراد کون سی نماز ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نماز خوب اطمینان سے پڑھی جائے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے, ہر رکن کو ادا کیا جائے, کامل اور مکمل طریقے سے ادا کیا جائے, سجدہ اطمینان سے کیا جائے, رکوع اطمینان سے کیا جائے, رکوع سے کھڑا ہوا جائے, قوما کیا جائے, دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ کیا جائے. پورا طریقہ حضور نے بتایا صحابی کو. اس کا مطلب یہ کہ تعدیل ارکان ضروری ہے. جو نماز تعدیل ارکان کے بغیر ہوتی ہے وہ نماز مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے وہ ظالم امام اپنے اس روش سے باز آ جائے جو رکوع سے سیدھے سجدے میں سر پٹک دیتے ہیں, اور ایک سجدے سے سر اٹھایا تو پھر دوسرے سجدے میں وہ فوراً چلے جاتے ہیں. اس طرح کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور یاد رکھو, تراویح کا تصور جو ہے وہ صرف قرآن پاک کا سننا اور سنانا ہے. تراویح اسی لیے مشروع ہوئی ہے, اس لیے جہاں پر قرآن پاک سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ تراویح صحیح معنی میں تراویح ہوتی ہے. باقی سورہ تراویح یا اپنی طبیعت پہ تو عمل ہو رہا ہے, شریعت پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ باتیں تلخ ضرور ہیں, آپ کے مزاج کے خلاف ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے. حضرت عمر فاروق کا بنایا ہوا قانون یہی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے مقدس فرشتے صبح صبح آ کر کے کہتے ہیں امرتم بصیام النہار فصمتم, کہ تمہیں اے لوگوں تمہیں رمضان کے دن کے روزے کا حکم دیا گیا تھا, تم نے روزہ رکھا. وامرتم بقیام اللیل فقمتم, اور رات کے قیام کا تمہیں حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا. قیام کی بات میں کر رہا ہوں. قیام سے مراد وہ قیام جس میں قرآن پاک سنا جائے اور سنایا جائے. تو وہ اللہ کے مقدس فرشتے کہتے ہیں تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا گیا, تم نے قیام کیا. وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ, اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں فَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ, آج اپنے انعامات حاصل کر لو. اللہ نے تمہارے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں, کن لوگوں کے لیے انعامات تیار کیے ہیں؟ دن کا روزہ رکھنے والوں کے لیے, رات کا قیام کرنے والوں کے لیے. رات کا قیام کرنے والوں سے مراد وہ لوگ جو نماز میں, نماز تراویح میں قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں. اللہ کے مقدس فرشتے کہتے ہیں اپنے انعامات حاصل کر لو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَإِذَا صَلَّوُا الْعِيدِ, جب لوگ نماز عید ادا کر لیتے ہیں, نادا مناد من السماء, تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے؟ ارجعوا الی منازلکم, اے لوگوں نماز ادا کر چکے ہو, اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. قد غفرت ذنوبکم کلھا, تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے. یہ کن سے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا, نماز تراویح ادا کی, اس میں قرآن پاک سنا اور سنایا, ان سے کہا جاتا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے. وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ, اور اس دن کا نام انعام کا
کا دن رکھا جاتا ہے۔ آج کا دن جو عید الفطر کا دن ہے یہ اللہ کے ہاں اور آسمان میں اس کا نام کیا ہے؟ انعام کا دن۔ اس لیے مسلمانوں یہ انعام کا دن ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا اور نماز تراویح ادا کی۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے، ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، مذہبیات اور مذہبی مقامات اور مذہبی قائدین سے دور بھاگتے ہیں۔ آج مذہبی مقامات کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہبی قائدین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، مساجد سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، مدارس سے کس قدر لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ مذہبیات سے جڑیں، مذہبی مقامات سے جڑیں اور مذہبی قائدین سے جڑیں۔ جب مذہبی قائدین سے آپ صحیح معنی میں جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کو یہ نفع دیں گے، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ آج مذہبی مقامات سے ہمارے دور ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت ساری مثالیں میں اس پر دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج ہم مرکزی عیدگاہ گنج کے اندر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان اور ہمارے وہ بھائی جن کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، نماز عید یہ ایک ہمارا سالانہ تہوار ہے، ایک بڑا تہوار ہے، بڑے جوش و خروش سے ہم آئے ہیں، اچھے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اچھا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، اچھی ٹوپی ہم نے پہنی ہوئی ہے، اچھا امامہ ہمارے سر پہ سجا ہوا ہے، لیکن میں نوجوانوں سے گلہ کروں گا جہاں پر ہمارا قائد آج خطبہ دے گا، جہاں پر ہمارا خطیب آج خطبہ دے گا، اس ممبر کی حالت دیکھ لو، اس ممبر کی صفائی، کیا یہ کوہ طور کی مٹی پڑی ہوئی ہے یا دھول پڑی ہوئی ہے؟ یا ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ صبح سویرے آ کر کے یہاں جھاڑو لگاتے؟ ہمارا قائد کیسے خطبہ دے گا؟ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ان مذہبی مقامات سے جڑے رہیں۔ کیا عیدگاہ کی صفائی بھی ہم نہیں کر سکتے؟ جامع مساجد کی صفائی بھی ہم نہیں کر سکتے؟ پھر تنقید کریں گے تو قائد پہ کریں گے، تنقید کریں گے تو علماء کے خلاف کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے مزاج کے خلاف تو ہیں لیکن حقیقت ہے۔ آپ دیکھو کیا حالت ہے اس ممبر کی، کیا حالت ہے اس محراب کی۔ اس لیے نوجوانوں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو مسجد کی اور عیدگاہوں کی صفائی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں۔ اللہ والوں کو جو مقامات ملے ہیں وہ اس وجہ سے ملے ہیں کہ انہوں نے مذہبی مقامات کو اہمیت دی ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیں، بزرگان دین کی سیرت پڑھ لیں، وہ کس طریقے سے جناب والا مذہبی مقامات کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں معاشرے اور سماج کے ایک ادنا آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا کہ حضور کو کہیں دقت دشواری نہ ہو۔ صحابہ میں سے کسی نے نماز جنازہ ادا کی، ان کو دفنا دیا۔ صبح گئی، حضور نے پوچھا کہ فلاں کہاں ہیں، وہ مرد تھے یا عورت؟ بہرحال یہ روایتیں مختلف ہیں اس سلسلے میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، رات میں ان کی تدفین ہو گئی، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتانا چاہیے تھا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے مجھے لے چلو، میں ان کی قبر پہ چلتا ہوں۔ حضور نے جا کر کے وہاں دعا فرمائی اور ان کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ یقوم المسجد، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے حضور کی عزت میں، حضور کی نظروں میں اتنی عزت تھی اور اتنا اکرام تھا کہ حضور ان کی قبر میں پہ جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کرنے والے یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے میری ان باتوں کو برا نہ مانے، آپ ان مقامات سے جڑیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں، ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے، ان کا پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کر کے غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے جو بندہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکل کر کے غیبت کرتا ہے، اس کی ساری
نمازیں بیکار چلی جاتی ہیں، اس کی ساری نمازیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی نمازیں بچانی ہیں، اگر اپنی عبادات بچانی ہے، تو اپنے ائمہ کا، اپنے قائدین کا صحیح معنی میں احترام کرنا ہے۔ اور ہمارے قائدین بہت سارے ہیں، بالخصوص قائد اہل سنت، خطیب اہل سنت، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب جیسا قائد ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسا قائد کہ جب بھی ہمارے کسی شعار پر، ہمارے شاعر میں سے کسی شعار پر حملہ ہوتا ہے تو یہاں شہر میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آواز اٹھانے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے، سب سے پہلے آواز اٹھانے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے، سب سے پہلے میدان میں آنے والا فاروق مصباحی ہوتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں آج بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بھی زبان تعال اعتراض کرتے ہیں، ان میں خواص بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ بہرحال اپنے نصیب کی بات ہے، جس کو جو چاہیے وہی کرتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، آپ نے ان قائدین سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج عید کا موقع ہے، میں آپ سے ایک خصوصی گزارش کروں گا، ایسے میرے دل میں ابھی اچانک ایک بات آئی، میں یہ گزارش کروں گا کہ عید کے موقع پر آج آپ نے اپنے امام کو صحیح نوازنا ہے۔ اور واللہ باللہ تاللہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میری اپنی ہے، اس میں مصباحی صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ اتنا بڑا قائد، ہم اپنے امام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے امام کو نوازا ہے؟ آج عید کا موقع ہے، ہر آدمی اپنے امام کو نوازتا ہے۔ اس لیے بیچ میں گزارش کروں گا، اگر کچھ نوجوان کھڑے ہو جائیں گے، ہر آدمی، اللہ نے آپ کو نوازا ہے،